أكبر الله أكبر۔ حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، تو بس سبقت لسانی کہہ لیجئے، کہنے لگے اگر چاند زیادہ حسین ہے تیرے سے تو تجھے تینوں طلاقیں ہوں۔ بیوی نے فوراً پردہ کر لیا، حجاب اوڑھ لیا، کہا کہ چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں وہ چمک تو نہیں ہے، لہذا تو نے مجھے تینوں طلاقیں دی تو طلاق واقع ہو۔ بڑے پریشان ہو گئے، رات بہت مشکل سے گزاری، صبح خلیفہ منصور کے پاس آ گئے کہ میں رات اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو خلیفہ منصور نے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت ہوگی لیکن چاند تو پھر بھی چاند ہے۔ ایک عالم خاموش بیٹھا رہا اور وہ شاگرد تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ منصور پوچھنے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو؟ تو کہا بولوں؟ کہا ہاں بولو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس عالم نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ احسن ہے، صرف حسین ہی نہیں ہے، احسن ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، سب سے حسین پیدا کیا، اس سے آگے درجہ حسن کا نہیں ہے۔ تو کہا چاند جتنا مرضی حسین ہو اور اس کی بیوی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے سے فرمایا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، تم پریشانی چھوڑ دو۔ تو اللہ نے انسان کو بہتر تقویم میں پیدا کیا، اور جب پہلا انسان تخلیق کیا تھا اس کی عظمت کو دنیا کے اوپر بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس روئے زمین پہ اور اس کائنات میں سب سے عزت والی مخلوق تم ہو، لیکن میں تمہاری پیشانی بھی حضرت آدم کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح حضرت انسان کی تعظیم کے جھنڈے گاڑے گئے اور فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا، پھر ان کو دنیا کے اوپر بھیجا گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہوں اور مجھے انسان رہنے دو، یہ میری عزت ہے، یہ میری توقیر ہے۔ اگر یہ اپنی عظمت کی پاسداری کرے اور اپنے منصب کی حفاظت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے منصب کی آبرو اور منصب کی حفاظت نہ جانے تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ جب یہ گرنے پہ آ جائے تو اس کی حالتیں، اس کی زندگی کے انداز اور تیور اور لچن چوپایوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور سخت ترین ذلت کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اس کی صورت بڑی اچھی بنائی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنیاں رکھی، اس کے کانوں میں نغمے رکھے، اس کی زبان کو بولنے کا انداز اور سلیقہ دیا، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا گیا، نظام تنفس دیا گیا، نظام انہضام دیا گیا، اس کو پٹھوں کا نظام دیا گیا، اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے، اس کو بولنے کے لیے زبان دی گئی، قوت ذائقہ دیا گیا، اس کو سونگھنے کے لیے ناک دی گئی ہے، اور ناک کو منہ کے قریب رکھا گیا ہے کہ جو کھانے لگا ہے اس کے اندر اگر تعفن ہے تو ناک فوراً اس کا احساس کر لے اور یہ فوراً پیچھے ہٹا دے، اس کے اندر کوئی گندی شے نہیں جانی چاہیے، اس لیے ناک کے نتنے منہ کے قریب رکھے تاکہ اس کے منہ میں گندی چیز نہ جائے۔ لیکن یہ کتنا بدبخت ہے، یہ رشوت بھی کھا گیا، یہ چوری کا مال بھی کھا گیا، اس نے سمجھا ہی نہ کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کتنے اہتمام کیے کہ میرے اندر جس کے اندر ظاہری گندگی ہو وہ بھی میرے اندر نہ جانے پائے، لیکن اس نے وہ گند کھایا اور اس نے وہ غلاستیں کھائیں کہ میرے رب نے بار بار جن کی ممانعت فرمائی اور تاکید کی کہ تم ان کے قریب تک نہ آؤ۔ تو انسان جب گرنے لگتا ہے تو پھر بہت نیچے لڑک جاتا ہے، اس لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ علماء تفسیر نے اس سے مراد بڑھاپا بھی لیا ہے کہ پھر وہ بڑھاپے میں چلا گیا اور وہ جو بچپن والی حالت تھی پھر اسی حالت میں آ گیا، پھر قوا مدمحل ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی، کانوں
کہ پردوں کے اندر وہ آواز اور وہ فہم کا جو نور رکھا گیا تھا وہ ماند پڑنے لگا، پھر اعضاء مدمحل ہو گئے، پھر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئے، پھر کڑیل جوان شخص جو تھا جب بڑھاپے کی طرف گیا تو اس کی کمر میں خم آنے لگا، پھر بالوں میں سفیدی اترنے لگی، پھر دانت گرنے لگے، پھر اسی عالم کے اندر جس طرح بچپن میں تھا پھر کسی کا محتاج ہو گئے، پھر گندگی میں بچھڑ جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو دھو بھی نہیں سکتا ہے، پھر ایک گھونٹ دودھ کا محتاج ہو گیا۔ زمانہ جس کا محتاج تھا آج اس نے پانی بھی مانگنا ہے تو لوگوں کے چہرے کے تیور دیکھتا ہے، تو زمانہ پھر اسی حالت میں اس کو پلٹا کے لے آیا۔ یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ اکبر، کاش کہ انسان بوڑھوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آئے، کاش کہ بچوں کو دیکھے تو اپنی زندگی کو روشنی دے لے، لیکن انسان اگر عبرت پکڑنے لگے تو عبرت پکڑ لیتا ہے، اور نہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں لیکن یہ عبرت کا نور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔